ہم سب ربیع الاول آتا ہے تو ہم سب جو ہے نا وہ عاشق رسول بنے ہوتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، سب کے اندر کے جو عاشق ہیں نا وہ جاگے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اندر کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے جو ہے نا وہ تمام تر زندگی کے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم عاشق رسول ہیں بھی یا نہیں، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہے کہ نہیں، ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات ہے کہ نہیں، ان کے کاروبار کے معاملات کیا تھے، ان کے جو تھے وہ معاشرت کو انہوں نے کیسے جو تھا وہ سنبھالا تھا، انہوں نے معیشت کو کیسے کنٹرول کیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کیسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فورن پالیسیز کیسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کیسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک سے محبت کیسی تھی، کیا ہم یہ سب معاملات جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو پھر خدا را اپنے آپ کو عاشق رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے یا صحابہ کرام سے محبت کرنے والا مت بتائیے، کیونکہ ہم پھر ویسے نہیں ہیں، ہماری محبت صرف زبانی ہے کہ بس ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کہ اسی ایک مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں ہماری محبت جاگتی ہے، پھر ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو ہمیں قبول ہے، کہ آج زندگی ان کے طریقے پہ جینا قبول ہے ہمیں؟ کیا ہماری زندگی کے تمام تر معاملات ان کے طریقے پہ گزارنا قبول ہے ہمیں؟ بالکل بھی نہیں، کوئی بھی نہیں گزارتا، وہی سودی معیشت، وہی سودی معاشرت، وہی بے حیائی، وہی سب کچھ، وہی جو ہے وہ اختلاط، وہ تعلیمی نظام، وہی لاڑ میں کالے کا، نہ تو ہمارے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنتیں، وہ ان کے طریقے نظر آتے ہیں، نہ ہمارے گھروں میں، نہ ہمارے معاشرے میں، نہ ہمارے بازاروں میں، کہیں بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہے؟ سیرت کو اپنانا تو دور کی بات ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کہا ہے، تو ہم پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کچھ سمجھتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ چلے آج ہی اپنی زندگی کو ایک ٹارگٹ دے کہ اسی ربیع الاول سے اگلی ربیع الاول تک جو ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھیں گے، ہم پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، ہم قرآن کو سمجھیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ پڑھیں گے، ہم ان کے سیرت کے ایک لمحے کو بھی فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی ایک ایک بات میں، ان کی ایک ایک ادا میں، ان کے ایک ایک کام میں ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نور ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے ان کی زندگی میں۔ لیکن ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کوشش کی ہے اپنی زندگی کو کہ میں زندگی اس طرح گزاروں گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر چلوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اور صرف اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور میں اپنے نبی، وہ نبی جن سے میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، جن سے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے لیے ہم جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنی زندگیاں انہی کے طریقے پہ گزاریں گے، ہم کسی اور کی بات نہیں سنیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا کے جن انسان مل کر ایک طرف ہو جائیں اور میرے نبی کی بات ایک طرف ہو، تو ہم پوری دنیا کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پہ سمجھیں گے۔ کیا اس بات کا تہیہ ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں جانتے۔ پھر ہم کہاں کے عاشق رسول ہیں؟ عاشق رسول تو دور کی بات، پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ پھر ہم کہاں کے امتی ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت کا ہی پتہ نہیں، ہمیں اپنے نبی کی زندگی کا ہی پتہ نہیں، ہمیں اپنے نبی کے جو ہے وہ اخلاق کا ہی پتہ نہیں، ہمیں اپنے نبی کے جو ہے وہ جنگوں کا پتہ نہیں، ہمیں اپنے نبی کا جو ہے وہ سپہ سالاری کا پتہ نہیں کہ وہ ایک عظیم سپہ سالار تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ قائم کر کے دکھا دیا کہ باقی زندگی جو ہے ہماری وہ کسی اور کے طریقوں پہ ہو، وہ جھوٹ پہ مبنی ہو، وہ فساد پہ مبنی ہو، وہ اختلافات پہ مبنی ہو، وہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے بانٹنے پہ مبنی ہو، لیکن ہم پھر بھی عاشق رسول رہیں گے۔ کیا یہ طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امت کو ہم نے آج جو ہے وہ گروہوں میں، فرقوں میں، ملکوں میں، سرحدوں میں بانٹ کے رکھ دیا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گروہ بنانے کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے تو پوری کی پوری امت کو جو تھا وہ ایک کیا تھا، انہوں نے تو یہ ساری سرحدیں، یہ سارے
سارے فرقے، یہ سارے فسادات، یہ ساری غلامیاں جو ہیں وہ توڑی تھی، تو ہم آج پھر انہی میں پھنس گئے ہیں۔ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کی زندگی ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس پہ چلیں گے تو ہم پھر سے ایک امت بنیں گے، ہم پھر سے ان ملکوں سرحدوں کی قید سے نکلیں گے، ایک امت بنیں گے، اور مسلمانوں کا دنیا میں کوئی مقام ہوگا اور مسلمانوں کی کوئی عزت ہوگی۔ ورنہ ہم اسی طرح ذلیل اور رسوا رہیں گے جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور رہیں گے، ان کی تعلیمات سے دور رہیں گے، ان کے فرمان سے دور رہیں گے، ان کی لائی گئی کتاب قرآن پاک سے دور رہیں گے۔